بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 369 میں مکہ مکرمہ اور مدینہ مشرفہ کے اغسال کا بیان آنے والا ہے۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور بعض مستحب اغسال افعالی کا بیان ہو رہا ہے۔ متعلقہ عناوین اور اصطلاحات کا بیان ہوگا اور متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَدُخُولِ الْحَرَمِ بِمَكَّةَ مُطْلَقًا وَلِدُخُولِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مُطْلَقًا شَرَّفَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وقید المفید دخول المدینۃ بأداء فرض او نفل۔ بقیہ مستحب غسلوں میں سے ہے کہ حرم میں اگر داخل ہونا ہو، مکہ کے حرم میں داخل ہونا ہو تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے مطلقاً، چاہے واجب اعمال حج کے لیے جائے یا عمرہ کے اعمال کے لیے جائے یا نہ ہو، یعنی اعمال حج و عمرہ کو انجام دینے کے لیے حرم میں داخل ہو یا اس کے بغیر داخل ہو، لیکن غسل کرنا حرم میں داخل ہونے کے لیے مستحب ہوتا ہے۔ اور حرم کی جو حدود ہیں ان کو وہاں پر علامت گزاری کر کے معین کیا گیا ہے، اس کی تفصیل کتاب الحج میں آتی ہے۔ اور غسل مستحب ہوتا ہے خود مکہ شہر میں داخل ہونے کے لیے، اور غسل مستحب ہوتا ہے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے۔ اس میں بھی فرماتے ہیں مطلقاً یہ غسل مستحب ہوتا ہے جس مقصد کے لیے بھی شہر میں داخل ہو، لیکن شیخ مفید علیہ رحمہ نے قید اور شرط لگائی ہے کہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے غسل اس وقت مستحب ہوگا جب کسی فریضہ نماز کو انجام دینے کے لیے یا مستحب نماز کو انجام دینے کے لیے مدینہ میں جائے۔ حرم میں جانے کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم ثقفی کوفی اس پر دلالت کرتی ہے، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی، الغسل فی 17 موطنا، غسل 17 موارد میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اذا دخلت الحرمین ویوم تحرم ویوم الزیارہ ویوم تدخل البیت ویوم الترویہ ویوم عرفہ۔ تو اس میں جو ہے حرم میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کو بیان کیا گیا ہے۔ باب اول ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت موجود ہے وسائل الشیعہ میں۔ صحیح عبداللہ ابن سنان کوفی وزیر مشیر تھے اپنے دور میں، جلیل القدر شخصیت تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ان الغسل فی 14 موطنا، کہ غسل 14 موارد میں ہوتا ہے، دخول الکعبہ و دخول المدینہ و دخول الحرم۔ تو اس میں بھی حرم مکی مراد ہے، چاہے احرام کے ساتھ جائے یا بغیر احرام کے جائے، اس کے اپنے احکام ہوتے ہیں، کون سے لوگ احرام کے ساتھ جائیں گے حرم میں اور کون سے لوگ احرام کے بغیر بھی جا سکتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ شہر میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل مستحب ہوتا ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار ساباتی امام صادق علیہ السلام سے ہے، سمعتہ یقول الغسل من الجنابہ، یہاں تک کہ فرمایا وحین تدخل مکہ والمدینہ، جب مکہ یا مدینہ شہر میں داخل ہونا ہو تو بھی غسل کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ مطلقاً جو ہے مستحب ہے جب مکہ یا مدینہ میں جائیں، چاہے زیارت کا ارادہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، مدینہ کی نسبت اور مکہ کی نسبت عمرہ یا حج کا ارادہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، اطلاق ہے دلیل کا، جبکہ شیخ مفید غسل کو خاص قرار دیتے ہیں اس کے ساتھ جو مدینہ میں کسی فریضہ یا نفل نماز کو ادا کرنے کے لیے جائے
تو یہ روایت کے اطلاق کے خلاف ہے۔ وَدُخُولِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ وَكَذَا لِدُخُولِ الْكَعْبَةَ أَعَزَّهَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتْ جُزْءًا مِنَ الْمَسْجِدِ۔ اسی طرح دونوں مسجدوں میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ مراد مسجد الحرام اور مسجد نبوی ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو بڑی مساجد ہیں ان میں بھی داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح مستحب ہے کعبہ شریف میں داخل ہونا ہو تو غسل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور شرافت میں مزید اضافہ فرمائے۔ وَإِنْ كَانَتْ جُزْءًا مِنَ الْمَسْجِدِ، اگرچہ کہ کعبہ شریف مسجد الحرام کا حصہ ہے، جز ہے، لیکن اس کے لیے علیحدہ غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اگر تو جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں کعبہ میں داخل ہونے کا بھی وہ نیت کر لی جائے تو کافی ہے، لیکن اگر اس نے فقط مسجد الحرام کے غسل کی نیت کی ہو تو وہ کافی نہیں ہوگا، پھر اس کو کعبہ میں داخل ہونے کے لیے علیحدہ ایک غسل کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے غسل استحبابی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وسیلہ سے منقول ہے، اور اجماع کا بھی اس پر دعویٰ کیا گیا ہے، جیسا کہ غنیت النزوع میں ابن زہرہ اور خلاف میں شیخ طوسی نے فرمایا ہے۔ اور جو روایات دلالت کرتی ہیں کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے تو اس کا مفہوم اولویت بھی ہے کہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے بدرجہ اولا وہ مستحب ہوگا، اور جو فی سے منقول ہے کہ اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اور وہ شاذ ہے چونکہ جو دلیل ہے وہ فقط استحباب کو ثابت کرتی ہے، اور وہ بھی قاعدہ تسامح کے مطابق۔ یہاں تک مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے غسل کا تعلق ہے تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور محمد ابن مسلم سقفی کوفی کی روایت بھی دلالت کرتی ہے، امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، الغسل من الجنابت، یہاں تک کہ فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَإِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مسجد الحرام میں، بیت الحرام میں یا مسجد رسول میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہو تو غسل کیا جائے۔ باب اول ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت موجود ہے۔ الا انہ یستحب بخصوص دخولها، اگرچہ کہ کعبہ مسجد الحرام کا حصہ ہے مگر کعبہ میں داخل ہونے کے لیے خصوصی طور پر بھی غسل مستحب ہوتا ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ دُخُولَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل مستحب ہے اور کعبہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل مستحب ہے، تو اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا، ثمرہ علمی یا عملی کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں اس کا فائدہ ظاہر ہوگا جب اس نے سابقہ غسل کے وقت کعبہ میں داخل ہونے کی نیت نہ کی ہو اور اس غسل میں اس کو شامل نہ کیا ہو، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ، تو پھر وہ اس میں شامل نہیں ہوگا اور اس کو علیحدہ پھر غسل کعبہ میں داخل ہونے کے لیے کرنا پڑے گا۔ کما لا يدخل غسل المسجد فی غسل دخول مکہ الا بنیتہ عنده وہکذا، جیسا کہ مسجد الحرام کا جو غسل ہے وہ داخل نہیں ہوتا مکہ میں داخل ہونے کے غسل میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو مسجد الحرام ہے وہ مکہ میں ہے، تو اگر مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کیا جائے اور مسجد الحرام میں داخل ہونے کے غسل کی نیت نہ کی جائے تو پھر وہ بھی اس میں داخل نہیں ہوتا، الا بنیتہ عنده، مگر یہ کہ جب مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کریں تو اس میں مسجد الحرام میں جانے کے غسل کی نیت کریں تو پھر دونوں شمار ہو جاتے ہیں۔ وہکذا، اسی طرح جتنے بھی اسباب جمع ہو جائیں اگر ان سب کی نیت کی جائے تو پھر وہ غسل ایک غسل ہی کافی ہوتا ہے،
لیکن اگر فقط ایک آدھ کی نیت کی جائے اور باقی کو نیت نہ کی جائے تو پھر ان کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا، ان کی علیحدہ نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر تمام مقاصد کو، جن جن مقاصد کے لیے وہ کیا ہے غسل کرنا چاہتا ہے، ان تمام کی نیت کو ایک جگہ جمع کر دے تداخلت، تو وہ تمام اغسال جمع ہو جائیں گے اور ایک ہی غسل ان تمام کی نیت سے کافی ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا تھا کہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے علیحدہ ایک غسل مستحب ہے، تو اس میں اولاً تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں، اور اس کی جو روایات کی روشنی میں دلیل ہے وہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی اور اس کی روایت بھی ہے، اور صحیح عبداللہ ابن سنان کوفی اور موثق سماع بن مہران بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ یہ ساری روایات کعبہ کے علیحدہ غسل کو بیان کرتی ہیں۔ سماع کی روایت میں ہے وغسل دخول البیت واجب، کہ خانہ کعبہ جو خانہ خدا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ تو روایت کا متن ہے، باب اول ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس واجب سے مراد اس کے استحباب کی تاکید لی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر کہیں پر چند اغسال جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی سب کی اگر نیت کر لی جائے تو پھر ایک غسل سب کی نیت سے وہ کافی ہوتا ہے، اور اگر کسی ایک آدھ کی نیت کی جائے تو پھر باقی کے لیے علیحدہ غسل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ ایک غسل جو کسی ایک مقصد کے لیے کیا گیا ہے تو وہ اس کے لیے شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح فائدہ ظاہر ہوگا کہ جس کی نیت سے وہ غسل کیا ہوگا وہ شمار ہو جائے گا، اور جس کو نیت میں داخل نہیں کیا ہوگا ان کے لیے وہ غسل شمار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر اس نے نیت کی ہو دونوں کی تو پھر وہ دونوں کے لیے غسل شمار ہو جائے گا۔ اگر اس نے جو ہے غسل حرم اور دوسرے اغسال کی بھی نیت کی ہو تو پھر وہ سب جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی غسل کے اندر۔ اس کو تداخل اسباب والمسببات کے عنوان سے کافی جگہوں پہ بحث کیا جاتا ہے، علم اصول میں مفہوم شرط وغیرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہاں پر اغسال کی بحث میں فقہ میں بھی بہت زیادہ اس کے موارد پیش ہوتے ہیں۔ خود واجب اور مستحب اغسال کا جمع ہو جانا یا چند مستحب اغسال کا جمع ہو جانا، تو جتنے بھی اغسال کی نیت شامل کی جائے گی وہ ان سب کے لیے شمار ہو جائے گا، اور جن کو نیت میں شامل نہیں کیا جائے گا اس کے لیے اسے علیحدہ پھر غسل کرنا چاہیے تاکہ اس استحباب اور فضیلت کو حاصل کر سکے۔